رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورہ الانعام 7واں پارہ سورت کا 8واں رکوع آیت نمبر 63 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون قل اب کہہ دیجئے من وہ کون ہے ینجیکم من ظلمات البر جو تمہیں نجات دے خشکی کی تاریکیوں سے والبحری اور دریا اور سمندر کی تاریکیوں سے کون ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے دریاؤں کے اندھیرے سمندر کے اندھیرے اور خشکی اور صحراؤں کے اندھیروں سے کون نکالتا ہے جب تم اس میں پھنس جاتے ہو تدعونہ پھر تم اسے پکارتے ہو تضرعا و خفیہ انتہائی تذلل کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ و خفیہ اور چپکے پھر تمہارے جو تمہارا مذہب ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کو تم حالت امن میں پکارتے ہو تو کٹھن حالات میں تم انہیں چھوڑ کیوں دیتے ہو اس اللہ کی کیوں پکارتے ہو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب ان کی کشتی سمندری طوفان کی نظر ہونے لگتی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پھر خالص اللہ کو پکارتے سیدھا پھر کوئی وایا استعمال نہیں کرتے تھے کسی بت کا کسی اور جناب کسی چیز کا جناب کوئی ذریعہ استعمال نہیں کرتے تھے براہ راست اللہ کو پکارتے اور کہتے لئن انجانا من ہادی اگر اس نے ہمیں نجات دے دی نا اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین تو ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے بڑے حق شناس بن جائیں گے شکر گزار اور فرما بردار بن جائیں گے قل آپ کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے اس مصیبت سے بھی یعنی اندھیروں سے بھی وہی نکالتی ہے وَمِن كُلِّ كَرْبٍ اور ہر قسم کی تکلیف اور غم سے بھی وہی نکالتی ہے اللہ
ثم انتم تشرکون، پھر تم کیا ہو، پھر تم شرک کرتے ہو۔ یعنی ان حالات کے بعد بھی اللہ کی ذات جب تمہیں تمہاری کشتی ساحل پہ لگا دیتی ہے اور تم جو نا وہ اس مصیبت سے نجات پا جاتے ہو، پھر تم کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، اللہ کا ایک نام ہے جبار۔ ہم شاید جبار کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست ہے، بڑا جابر ہے۔ حقیقت میں عربی زبان میں جبیرہ کہتے ہیں زخم کے اوپر جنو لپیٹنے والی جو پٹی ہوتی ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، جبیرہ۔ جبیرۃ الجراحات یعنی زخموں پہ کی جانے والی پٹی۔ تو جبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جبار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کے غموں کا مداوع کرتا ہے، انسان کی تکلیفوں کا مداوع کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے، جبار۔ تو اس لیے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، آپ کہہ دیجئے ان مصیبتوں سے وہی تمہیں نجات دیتا ہے، یعنی اللہ، اور ہر قسم کے غم سے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو، تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے هو القادر، وہ ذات قادر ہے، اس بات پہ طاقت رکھتی ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پہ عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، تمہارے اوپر سے یعنی آسمانوں سے عذاب آ جائے۔ یہ ہم تقریباً پہلے کبھی ہم یہ ٹرم اس جناب وہ نہیں سنتے تھے کہ کلاؤڈ بریسٹ، کہ بادل پھٹ گئے، بادل پھٹ گئے۔ یہ ہم چند سالوں سے سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بادل جو نا پھٹ گئے، فلاں جگہ پہ بادل پھٹ گئے۔ تو اللہ چاہے تو تم پہ عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی وہی زمین جس پہ رہتے ہو وہیں سے تمہاری ہلاکت کے اسباب پیدا کر دے۔ او یلبسکم شیعا، یا پھر تمہیں یلبسکم آپس میں بڑھا دے، شیعہ گروہوں کی شکل، تمہیں گروہ بنا دے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں کیا کرتے، لڑا دے، بڑھا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اللہ چاہے تو تمہیں آپس میں کیا کرتے، آپس میں جنگ و جدل کے ساتھ تم ایک دوسرے کو ختم کر دو۔ تو اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ ان ساری باتوں پہ کیا ہے، قادر ہے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔ تصریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ایک طریقے سے بیان کرنا، کبھی دوسرے زاویے سے بیان کرنا، کبھی تیسرے جناب وہ اسلوب سے کسی چیز کو واضح کر دینا۔ یعنی ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور اس کو سمجھانے کے اللہ خالق کائنات ڈھیروں طریقے جو نا وہ اپناتے ہیں، کبھی اس طرح، کبھی مثال دے کر، کبھی مثال دے کر، کبھی کوئی قصہ واقعہ سنا کے، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، اسے کہتے ہیں تصریف الآیات۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، یعنی مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ذات کٹن حالات میں کام آنے والی ہے، تو عام کے حالات، عام حالات میں وہ ذات کیوں نہیں کام آ سکتی؟ تو اس لیے حقیقت میں انسان کے دل کی آواز کیا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس کی تکذیب کر، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بات حق ہے، وہ یقینی بات ہے۔ یعنی قرآن مجید کو آپ کی قوم نے کیا کر دیا، ان آیات کو اور اس قرآن مجید کو جھٹلا دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، کہ میں تم پہ کوئی تعینات نہیں ہوں، میں تم پہ کوئی نگہبان یا کوئی وکیل نہیں ہوں، میرا کام تو کیا ہے، صرف پہنچا دینا۔
میں تو ابلاغ کا کام کرتا ہوں، تمہیں اللہ رب العزت کی آیات، اللہ کے احکامات آپ تک پہنچا دیتا ہوں، میں کہ تم پہ تعینات نہیں کیا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر ایک جو خبر ہے نا، جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ ایسے ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا، اس کا کیا ہے؟ مستقر، ایک مستقل اس کا ایک وقت ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے وعدے کیے نا، ایسے کرو گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، تو اس کا بھی ایک وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس سے تم باخبر ہو جاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔